بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع باب بیع الفاسد سے بے فاسد کی مختلف صورتیں پڑھیں۔ طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں والآبق الا ان يبيعه ممن يزعم انه عنده ولبن امرأة وشعر الخنزير وينتفع به للخرز وشعر الانسان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بگوڑا غلام یعنی ایسا غلام جو اس کے پاس سے بھاگ گیا ہو اس کی بیچنا چاہے تو یہ بیچنا یہ درست نہیں اور یہ بے فاسد ہے۔ الا ان يبيعه ممن يزعم انه عنده، البتہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے اور وہ الا ان يبيعه ممن يزعم انه عنده، مگر یہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے اور یہ ہے کہ بائع اپنا یہ بگوڑا غلام ایسے شخص پر بیچے جو اس کے پاس موجود ہو، یعنی بائع سے یہ غلام بھاگ کر جائے عمر کے پاس اور بائع زید ہو، تو اب زید اگر یہ غلام عمر پر بیچنا چاہے اور عمر کہے کہ وہ غلام میرے پاس ہے تو اس صورت میں بے درست ہوگی۔ پہلی صورت میں بے درست اس لیے نہیں تھی کہ بائع مقدور تسلیم نہیں تھا، اور یہاں پر پہلے سے بائع اس غلام اس کے پاس موجود ہے تو اب تسلیم میں کچھ رکاوٹ نہیں، تو اس لیے فرماتے اس صورت میں یہ جائز ہوگا۔ الا ان يبيعه، مگر یہ کہ بگوڑا غلام کو بیچ دے بائع ممن ایسے شخص پر یزعم انه عنده، جس کا گمان ہو کہ غلام اس کے پاس ہے۔ ولبن امرأة، اور اسی طرح امرأة کا دودھ بھی بیچنا یہ جائز نہیں۔ لبن امرأة بیچنا اس لیے جائز نہیں کہ یہ جزء آدمی ہے اور انتفاع من جزء الآدمی یہ حرام، آدمی کی کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح اگر باندی ہو اور امرأة باندی ہو تو پورے اس کی بے جائز ہوتی ہے، اور اسی طرح مرضعہ کو اجرت پر لینا جائز ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشروب طاہر ہے اور پاک اور صاف ہے، پیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ بیچنا بھی جائز ہوگا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جزء آدمی ہے، مکرم ہے، معظم ہے، اور اس کی عظمت کی بنا پر اس کی بیع و شراء یہ اس کی اہانت ہے اور عظمت کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا یہ بیع احناف کے ہاں یہ جائز نہیں۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لبن اما جائز ہے اس کا بیچنا، اس لیے کہ اس کی ذات کو بیچنا جائز ہے تو اس کے لبن کو بیچنا بھی جائز ہوگا۔ ائمہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ذات کی بے جو ہے وہ موقوف ہے روح پر اور زندہ ہونے پر، اور اس میں چونکہ روح ہے زندہ ہونے تو اس لیے اس کی بے جائز ہوتی ہے، بخلاف لبن کی کہ اس میں کسی قسم کے حیات کے آثار نہیں۔ وشعر الخنزیر، اسی طرح خنزیر کے بال وغیرہ بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے اور نجس العین چیز سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلْخَرْزِ، البتہ خنزیر کے بالوں سے موچی اگر سینے کا کام لینا چاہے اور جوتے وغیرہ یا موزے وغیرہ سینے میں استعمال کریں تو فرماتے ہیں سلائی وغیرہ کرنے میں اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ خنزیر کے بال یہ
سخت ہوتے ہیں سوئی کی طرح اور آگے سے کچھ نرم ہوتے ہیں، تو اس کو اگر سلائی کے کام میں استعمال کیا جائے دھاگا وغیرہ ڈال کر اور سوئی بنا کر، تو فرماتے ہیں سلائی کے کام میں یہ آتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اس لیے بعض فقہا نے سلائی میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، اور جبکہ بعض ہمارے اسلاف جو ہے وہ ایسے موزوں کو، ایسے جوتوں کو جس میں زر کے سلائی ہوئی ہو، بالوں کی سلائی ہوئی ہو، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے اور اس سے گریز کرتے تھے۔ آج کل چونکہ اس کے متبادل کئی ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس سے اس باب میں بھی نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ وشار الانسان، اور اسی طرح انسان کے بال بھی بیچنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا کہ انسان یہ مکرم ہے، معظم ہے، اور شرافت اور عظمت کی بنا پر اس کی کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں، اور اس کے بال وغیرہ بیچنا یہ اہانت ہے، تو اس اہانت سے بچنا یہ ضروری ہے۔ آج کل عزیز طلبہ ہمارے عرف میں عورتوں کے بال جمع کیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں مختلف قسم کے لوگ آ کر اس کو خریدتے ہیں اور بڑی قیمت پر اس کو بیچا جاتا ہے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے بال جو اضافی ہو، گر جائے کنگھی وغیرہ سے، تو اس کو محفوظ مقام پر لے جا کر دفنا دینا چاہیے، اور جو ہے بیچنا وغیرہ یا اس سے اس قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ والانتفاع به ای لا يجوز الانتفاع به، اسی طرح آدمی کے بالوں سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ وجلد المیتۃ قبل الدبغ، اسی طرح مردار کے چمڑے سے فائدہ حاصل کرنا اور اس کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے قبل الدبغ، دباغت سے پہلے۔ دباغت کہتے ہیں اصلاح کو، یعنی چمڑا نکال کر اس کو دھوپ میں رکھا جائے یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعے اس کو پانی میں جو ہے ابالا جائے اور پھر وہ سوکھ جائے کہ اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے، تو فرماتے ہیں اس صورت کے بعد، یعنی یہ دباغت کا عمل کہلاتا ہے، اس دباغت کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ وبعدہ یباع وینتفع به، دباغت کے بعد یعنی اس کو پاک و صاف کرنے کے بعد، خشک کرنے کے بعد اس کا بیچا جا سکتا ہے، وینتفع به، اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کعظم المیتۃ، جس طرح کے مردار چیز کی ہڈیوں سے، وعصب، اور اس کے پٹوں سے، وصوفہا، اور اس کے اون وغیرہ سے، وقرنہا، اور اس کے سینگوں سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے، ووبرہا، اور اس کے گوبر وغیرہ سے بھی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ وعلو سقط، اسی طرح ایسی چھت جو گر چکی ہو، یعنی بالائی منزل، دوسری منزل کسی گھر پر بنا ہوا ہو، اگر اس کی دیواریں اور تعمیر چھت وغیرہ موجود ہے تو اس کی بیع و شراء تو جائز ہے، لیکن اگر وہ گر جائے اور اب خالی فضا رہے تو اس خالی فضا کا بیچنا جائز نہیں، اور کیونکہ یہ ایسا حق ہے کہ جو متقوم نہیں، تو اس کی بے بھی جائز نہیں۔ والمسیل وہبتہ، اسی طرح پانی کا گزرگاہ، پانی کی گزرگاہ یعنی پانی کا راستہ یہ بھی جائز نہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھئی یہ خور کا پانی جس پلاٹ سے جا رہا ہے تو اس پلاٹ کو میں نے آپ پر بیچ دیا، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ پانی کی گزرگاہ وہ عام ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے، اور اس کی بیع و شراء یا ہبہ کرنا یہ جائز نہیں، اور وہ مجہول بھی ہوتا ہے۔ وہبتہ، اسی طرح اس کا ہبہ بھی جائز نہیں۔ وَأَمَةٍ تَبِينُ أَنَّهُ عَبْدٌ، اسی طرح اگر کوئی شخص باندی بیچ دیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہو جائے کہ وہ تو غلام ہے، یعنی بائیں نے مشتری سے کہا یہ باندی میں نے آپ پر 10 لاکھ میں بیچ دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر بعد میں تبین انہ عبد، ظاہر ہوا کہ وہ کیا ہے بھئی غلام ہے، باندی نہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے یہ بے بھی جائز نہیں، یہ بھی بے فاسد ہے۔ البتہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بے جائز ہو، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بے جائز ہو، کیوں؟
اس لیے کہ مذکر اور مؤنث ہونا یہ اوصاف کا اختلاف ہے، اور ہم نے پڑھا کہ الاوصاف لا یقابل شیء من الثمن، لیکن استحساناً یہ بے جائز نہیں، اس لیے کہ مذکر اور مؤنث ہونا یہ بنی آدم میں دو مختلف جنس شمار ہوتے ہیں، اور ایسے مختلف جنس ہے کہ جن کے مقاصد بھی الگ الگ، اغراض بھی الگ الگ ہیں، تو لہذا ایک کا نام لے کر دوسری چیز کو محبوب بنا دینا یہ جائز نہیں جی۔ وقضا عکس، اسی طرح اس کے عکس کی صورت بھی جائز نہیں۔ عکس والی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے غلام بیچ دے اور مشتری اس پر قبضہ کرے، بعد میں پتہ چلے وہ تو باندھی ہے، تو یہ بھی بے فاسد ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے بے فاسد کی مختلف صورت پڑھی، وگوڑ غلام کی بیچنے کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح لبن امرا، شعر الخنزیر، اور اسی طرح سے فائدہ حاصل کرنا، اور اس کے بعد مردار کے چمڑا دواغت سے پہلے بیچنا جائز نہیں، دواغت کے بعد جائز ہے۔ دواغت کی تعریف ہم نے پڑھی، مردار کے ہڈی، پٹے اور اون اور سینگ وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز۔ بلائی منزل کو بغیر تعمیر کے بیچنا اس کی بے جائز نہیں، تعمیر کے ساتھ جائز ہے۔ کل آپ نے ان مسائل کو خوب یاد کر کے حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔